اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑی جامع دعا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، جس کو تو دینے کا ارادہ کر لے اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا، اور جس کو تو منع کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، ہر حال میں اللہ کو راضی کیا جائے۔ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ قرآن پاک میں خود اس کا ذکر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ آدمی ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی انسانوں کو راضی کرتے رہیں، اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اللہ کو ناراض کرے اور بندوں کو خوش کرے۔ بندوں کو خوش کرنے کی کوششیں نہ کریں، بندے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں جو رب العالمین ہے، جو سب انسانوں کو پالنے والا ہے، جو سب کا مالک اور خالق ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ بہت سارے دوست احباب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ محنت سے بنایا۔ ان کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کی دو آنکھیں ہیں، آپ کا دماغ ہے، سارے لوگ محنت کرتے ہیں، سارے لوگ پلاننگ کرتے ہیں، سارے لوگ ورزش کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی ورزش کرتا ہے اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ شوگر ہو جاتی ہے، اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ سارے آدمی محنت کرتے ہیں، ایک آدمی محنت کرتا کچھ نہیں ملتا ہے۔ ایک آدمی تھوڑی سی محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اربوں پتی بنا دیتے ہیں، کھربوں پتی بنا دیتے ہیں، کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں، لاکھوں بنا دیتے ہیں، ہزاروں بنا دیتے ہیں، خوشحال کر دیتے ہیں۔ خوشحالی کو، اپنی صحت کو، اپنی عافیت کو، اپنے رتبے کو، اپنی منزلت کو اور اپنے قدکار کو، اپنے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھیں۔ اگر اللہ کا فضل و کرم سمجھیں کہ کتنا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ جسے چاہے دے دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی اولاد پر گھمنڈ کرتے ہیں کہ میرے اتنے بیٹے، میری اتنی بیٹیاں، اور جو بے اولاد ہوتے ہیں اس پر ہنستے ہیں، اس پر طنز کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکر او یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ کا فضل سمجھے۔ اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ اللہ راضی ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی جائے، اور اللہ کی جو مخلوق ہے ان کی خدمت کی جائے۔ انسانوں کی خدمت کریں، جتنا ہو سکتا ہے انسانیت کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی جتنی آپ خدمت کرتے رہیں گے، اور خدمت میں نیت دکھلاوے کے نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے، کسی کو کپڑا کا جوڑا دے رہے ہوتے ہیں یا کھانا دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی تصویر بنا رہے ہوتے ہیں، ایسے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ دکھلاوا نہیں، انما الاعمال بالنیات، دار و مدار نیتوں پر ہوتا۔ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ ہاں، اس نیت سے اگر آپ اس کی تصویر بنا رہے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو تو ٹھیک، لیکن اس میں بھی اس کا چہرہ نہیں آنا چاہیے۔ عزت نفس بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا خلاصہ یہ کرتا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ساری دنیا راضی ہو جائے گی۔ اللہ کو راضی کریں اللہ کی عبادت کر کے۔ ابھی ہم دفتروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں۔ بھئی باقی سارے کاموں کے لیے وقت ہے۔ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، کیا اس کی عبادت کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے وقت؟ اللہ کو جب نماز کا وقت ہو جائے تو بس آپ مسجد کی طرف چلیں۔ جو اللہ کے حکم، اللہ کے حکموں کے سامنے باقی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، تو اللہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ اور جب بندوں کو زیادہ منانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کبھی کسی سے راضی نہیں ہوتا۔ آج انسان کو آپ نے دیا نوازا، ایک دن نہیں دیا وہ ناراض ہو جائے گا آپ سے، منہ بنا کے بیٹھ جائے گا۔ آپ ہر ان پہ اتنے احسان کیے، اکثر انسان آپ کو احسان فراموش نظر آئیں گے۔
تو اس لیے انسانوں پر احسان کرنے کی کوشش نہ کریں، انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ کو راضی کریں اللہ کی عبادت کر کے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے، نبی کے جو طریقے ہیں، سنت کے جو راستے ہیں، جنت میں جانے والے یہی راستے ہیں۔ اس پورے کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کو آپ نے راضی کرنا ہے، اللہ سے ہر چیز مانگنی، چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹی سے چھوٹی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ جب اللہ دینے کا ارادہ کر لے گا، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں۔ دنیا کی جتنی تہذیبیں، ثقافتیں ہیں، سب سے بہترین ثقافت، سب سے بہترین تہذیب اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اپنے ساتھیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بچوں کی، اپنے شاگردوں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، ان کی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق جتنی کوئی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں، جتنی خدمت کر سکتے ہیں خدمت کریں۔ اور کچھ نہ ہو تو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، ان کے لیے اچھے بول بولنا بھی صدقہ ہے۔ تو آپ لوگوں کی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خدمت کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادت کرنے کے توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.dasquran.com